تمہارے غموں کا علاج کیسے ممکن نہ ہو کہ محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ پڑھیے پیار سے محبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود ابراہیمی یا یہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو اپنی زبان پہ جاری رکھیے اور اپنی زبان کو درود شریف سے تر رکھیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ جتنا آپ درود پڑھتے رہیں گے، جتنا آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں گے، یہ بھی ایک طریقہ ہے غموں کے علاج کا، بیماریوں کے علاج کا، ڈپریشن کے علاج کا، کہ آپ اپنی زبان کو درود سے تر رکھیے۔ اللہ رب العالمین آپ کے حق میں جتنی جائز دعائیں ہیں وہ ساری قبول فرما دے گا۔ حدیث ہے نا کہ درود پڑھتے رہو، دعا میں درود پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، اور مانگنے کا مہلت نہ ملے، ٹائم نہ ملے، صرف درود ہی درود پڑھتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو تو نے مانگا وہ بھی عطا کیا جائے گا، جو درود پڑھنے کی برکت سے تو نہ مانگ سکا لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ رب العالمین تجھے وہ بھی عطا فرما دے گا۔ اور خصوصاً بروز جمعہ سید الایام، میں نے لکھا تھا اپنے سوشل میڈیا پر کہ جیسے ہی جمعہ رات کا سورج غروب ہو جائے اور جمعے کے دن کا آغاز ہو جائے، آپ درود شریف کثرت سے پڑھیے، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیے، اور جب جمعے کی عصر کی نماز پڑھ چکے ہوں تو اس کے اندر اضافہ کر دیجئے، مزید تیزی کے ساتھ پڑھیے، اور جتنی بھی دعائیں آپ نے مانگنی ہے اللہ کے حکم سے وہ آپ کے حق میں قبول ہو جائیں گی۔ یہ نسخہ ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ کثرت سے پڑھیے درود ابراہیمی، کثرت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کثرت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیے، زبان میں بڑی لذت بھی حاصل ہوگی، مٹھاس ملے گی، چاشنی ملے گی آپ کو، جتنا درود آپ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ پڑھیں گے۔ یہ تو دوستوں نے اور یاروں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہوئی ہیں کہ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ہمیں بتائیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم درود ابراہیمی نہ پڑھ لیں۔ ہماری نمازیں چاہے فرض ہوں، چاہے نوافل ہوں، چاہے عیدین ہوں، فرمایا اس وقت تک ہماری یہ نمازیں مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھ لیں۔